آج میں اب علامہ راحیل ثانوی نقشبندی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، جو کہ چیئرپرسن ہے تحریک احیاء دین و سنت محمدی کے۔ تو آج سے مارچ کے مہینے میں 3 مارچ کو غالباً آپ نے تحریک احیاء دین و سنت محمدی کے لیڈیز ونگ کی بنیاد رکھی تھی، جس کو 1 سال ہو گیا اور نیز پوری تحریک کو کام کرتے ہوئے 2 سال مکمل ہو گئے۔ اس دوران آپ نے جو اہم کاوشات انجام دیں اور اس کے بارے میں ہم سب جاننا چاہتے ہیں، اور کون کون سے پروجیکٹ تاحال پروگرام میں شامل ہیں اور فردر ان فیوچر کیا کیا چیزیں آئیں گی، تو اس پہ ہماری وضاحت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی پوری سوشل میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علامہ صاحب کا، واجد بھائی کا، آپ کا، جتنے بھی اس کیمرے کے بیک کام کر رہے ہیں اس تحریک کے فورم کے تحت، کہ ان کی کاوش سے یہ تحریک یہاں تک پہنچی، اور اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، آج ہے 3 مارچ۔ آج کے دن ہم نے اپنی تحریک احیاء دین و سنت محمدی کے لیڈیز ونگ کی بنیاد رکھی تھی۔ 3 مئی ہے آج، تو لیڈیز ونگ کی ہم نے آج بنیاد رکھی تھی۔ تو لیڈیز ونگ کو ہو گیا 1 سال، اور جو پوری تحریک ہے، جو تحریک کا اسٹرکچر تھا، وہ ہم نے 2018 میں ایکٹیو کیا تھا۔ اس کی بنیاد ہم نے 2016 میں رکھی تھی، علامہ صاحب جب ہمارے ساتھی تھے تو 2016 میں رکھی تھی۔ وہ تھا ہمارا طالب علمی کا دور، میں بھی درس نظامی کر رہا تھا اور کالج کی پڑھائی چل رہی تھی، اور دیگر احباب کا بھی، تو ہم سب کا وہ طالب علمی کا دور تھا۔ بہرحال ایک جذبہ تھا، جوش تھا، اللہ نے ایک توفیق دی تھی، اور یہ مشائخ کا فیضان تھا کہ ہم نے اس وقت بنیاد رکھ دی تھی، لیکن اس کو ایکٹیو کیا ہم نے 2018 میں۔ اب اس کی ورکنگ ہم کس طرح کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں، وقت بھی بہت کم ہے۔ اچھا، ہم نے اپنے کام کا سب سے پہلے طریقہ کار یہ رکھا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے لیڈرز کو دیکھا ہوگا، بہت سارے آپ نے جلسے اٹینڈ کیے ہوں گے، بڑے بڑے، آپ کراچی کی سطح پہ چلے جائیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ دعوے ہوتے ہیں۔ پہلے دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ جلسے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام تو بس ابھی ہو گیا، ابھی انقلاب آ گیا۔ ہم نے بہت سارے اپنے ایسے جلسے دیکھے اہل سنت کے بھی، لیکن جب وہ جلسہ ختم ہوتا ہے 2-3 دن بعد پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ تو تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جلسے تک ہی تھا، تو پتہ نہیں بہرحال وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ نے یہ نوٹ کری ہم نے، دوسری چیز ہم نے یہ نوٹ کی کہ لوگ بس تنقید برائے تنقید ہے کہ فلاں کچھ بھی نہیں کر رہا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو وہاں یہ خرابی ہے، فلاں یہ خرابی ہے۔ تو ہم نے جو طریقہ اپنایا، تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، انگلش کا ایک محاورہ ہے، بیٹ اراؤنڈ دا بش، یعنی موضوع پہ وہ نہیں ہے، موضوع تو یہ ہے نا کہ جو آپ کر سکو، دوسروں پہ تنقید چل رہی ہے، اگر آپ پلٹ کے پوچھو چلے سب خراب ہیں، صحیح ہے، ساری دنیا خراب ہے، ساری تبلیغی جماعتیں خراب ہیں، مذہبی جماعتیں خراب ہیں، آپ نے کیا کرا، پلٹ کے یہ پوچھو تو آپ کو ایک کام نظر نہیں آئے گا۔ تو ہم نے اپنے لوگوں کو خود یہ سوچ رکھی مشائخ کی تربیت سے، اور ہمارے اساتذہ کا اس میں بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ آپ مہاناموں میں جنگیں چلتی رہی ہیں علماء کی بھی، تو ہمارے استاذہ نے ہمیں اس سے دور رکھا۔ ہمارے ایک تھے مفتی شفیق قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بھی حیات ہیں، ان کی یہ تربیت تھی، میرے شیخ کی یہ تربیت تھی کہ ان جھگڑوں سے دور رہو، کام کر کے دکھاؤ، کام کرنا ہے آپ کو۔ تو ہم نے اپنی یہ سوچ رکھی، ہمیں دوسروں پہ تنقید ہی نہیں کرنی، کام کرنا ہے، کام نظر آتا ہے، باتیں نظر نہیں آتی، آپ کا کام ہوگا، لوگ آپ کے قریب خود آئیں گے۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھی، اور اپنے لوگوں کو ہم نے یہی تعلیم دی۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ یہ دین کا کام شروع کرا۔ کوئی ایک پائی پیسہ ہم نہیں لیتے، کسی بھی محفل کا مٹھائی کا ڈبہ بھی ہم اپنے لیے قبول کی ایک سوچ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کام کس طرح کرا میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ہے 5th جنریشن وار۔ پہلے کیا ہوتی تھی، تلواروں سے جنگیں ہو رہی ہیں،
فوجیں آمنے سامنے آ گئیں. تو ہر دور کا آلۂ جنگ الگ ہوتا ہے, ہر دور کا آلۂ جنگ الگ ہوتا ہے. اب اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے. یہ جو دور ہے اس وقت کا جو آلۂ جنگ ہے وہ ہے ٹیکنالوجیز, ماڈرن ایجوکیشن, اور بالخصوص 5th جنریشن وار. اس میں کیا ہوتا ہے, میڈیا کے ذریعے مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے, مائنڈ سیٹ کرا جاتا ہے, ملک توڑ دیے گئے 5th جنریشن وار کے ذریعے. تو 5th جنریشن وار میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. تو ہم نے اپنی تحریک کو جو اسٹارٹ لیا وہ سوشل میڈیا سے لیا. فیس بک پیج ہے, یوٹیوب پیج ہے. تو اور اس میں ہم نے تعمیراتی کام آپ کو نظر آئے گا, تحریرات نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح لیکچرز نظر آئیں گے, درس قرآن ہے, درس حدیث ہے, ابھی دیگر فٹنس کے حوالے سے آپ آگے دیکھتے جائیں گے. آپ کو ہر فیلڈ سے اس ہمارے فورم پہ کام ہوتا ہوا سوشل میڈیا کے فورم سے نظر آئے گا. پہلے ہم نے اپنایا سوشل میڈیا فورم کو, اسی کو ہم کوشش میں لگے ہوئے اپنے اس فورم کو اتنا مضبوط کر دیں, اتنا مضبوط کر دیں کہ کہیں اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. ابھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا, اب پرنٹ میڈیا پہ بھی ہمارا جو اخبارات ہوتے ہیں, نیوز پیپر ہوتے ہیں, اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح جو الیکٹرانک میڈیا ہے, میڈیا چینلز ہیں, اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ورک وہاں پہ بھی آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو ہم نے اپنایا 5th جنریشن وار کو. یہ ضروری تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ گئے, مسجد کے باہر کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے, مدرسے میں بیٹھ گئے خبر ہی نہیں ہے, ایسے بھی ہے نا. تو یہ ظاہر 5th جنریشن وار کا اور اعلیٰ جنگ ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس میں مسلمانوں کو ان کو اپنانا بھی ہوگا اور مہارت بھی حاصل کرنا ہوگی, جب ہم دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ دھرنے ہو گئے یا احتجاج ہو گئے, یہ سب میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, سب ضروری ہیں, وقت کی ضرورت ہے, لیکن ان کا افیکٹ جو ہوتا ہے یہ ٹیمپریری ہوتا ہے. جو آپ کو ایک تسلسل سے جنگ لڑنی ہے اور ٹیکنالوجیز آپ کے پاس ہوں, ٹیکنالوجیز ہوں اور ماڈرن ایجوکیشن لازمی ہوں, جب آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو. جس طرح آپ یہودیوں کو دیکھیں پوری دنیا پہ چھائے ہوئے, وجہ کیا ہے, ہمارے مسلمانوں نے اس میں کمزوری دکھائی ہے. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسلم قوم کو دینی معلومات ہونا تو ضروری ہے, ضرورت دین کا علم ہونا. تو قرآن کا بھی علم ہو, حدیث کا بھی علم ہو, تمام اسلامی جو رسمیں ہیں, رواجیں ہیں, تہذیب ہے, اس کا علم ہو, اس پہ مسلمان قائم ہو, ساتھ میں ٹیکنالوجیز کو بھی وہ اپنائیں اور ماڈرن ایجوکیشن میں بھی کمال حاصل کر لیں, اس کو لیڈ کریں پوری دنیا میں. اس چیز کی ضرورت ہے. تو اس پہ ہم نے تھوڑا ورک اسٹارٹ کرا ہے. اچھا, دوسرا ہم نے طریقہ اپنایا ورکنگ ہوم ٹو ہوم. اچھا, سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک چیز رہ گئی, ہم نے مختلف کورسز شروع کرے ہوئے ہیں. جیسے لیڈیز ونگ ہے تو مسائل زینت کورس آپ کو نظر نہیں آئے گا. اہل سنت میں خواتین جو عالمات ہیں ان کی بہت کمی ہے بھی, تو وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی. اس کمی کو دیکھتے ہوئے ہم نے لیڈیز ونگ کی بنیاد رکھی. اس کا چیئرپرسن جن کو ہم نے بنایا وہ ہیں عالمہ رابعہ حیات. انہوں نے تنظیم المدارس سے پورے پاکستان میں 3rd پوزیشن حاصل کری, کافی قابل ہیں, نیک ہیں, تو ان کو ہم نے اس کا چیئرپرسن بنایا. تو زینت کورس, مسائل زینت کورس, مسائل رمضان کورس, پھر ابھی ہم نے ایک کورس کرایا وہ صرف عالمات کے نہیں تھا اور فری کاسٹ تھا, یعنی فی سبیل اللہ تھا, صرف عالمات کے نہیں ہم نے کروایا گرافک کورس. تو اس میں انڈیا سے بھی عالمات نے شمولیت اختیار کری, انہوں نے بھی جوائن کرا, پاکستان سے بھی, پاکستان کے بڑے بڑے جامعات سے عالمات نے اس کورس کو جوائن کرا. اس کی ہماری وجہ یہ تھی یہ کورس کرانے کی, تاکہ جو عالمات ہیں وہ ایک ماڈرن طریقے پہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں, لبرلزم کا ماڈرن طریقے پہ وہ مقابلہ کر سکیں, یہ حکمت تھی. تو یہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, دوسرا تھا ہم نے دوسرا طریقہ اپنایا ورکنگ ہوم ٹو ہوم. گھر گھر ہم نے ذکر کی محفل کا طریقہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے. تحریکیں اور انقلاب گھروں سے اٹھتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے صرف مسجد بنا لی, دھرنا دے لیا, یا صرف آپ میڈیا پہ بیٹھ گئے, بلکہ گھر گھر آپ کا پیغام پہنچنا ضروری ہے. تو ہم نے اس کو اپنایا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک مدرسہ سسٹم, مدارس تو بہت ہیں, ہم نے 1 سال ہونے والا ہے جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اسی مدرسے سے ہم نے الحاق کر کے اپنا النور مدرسۃ الاسلامیہ کی بنیاد رکھی. وجہ کیا تھی, اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے. کیوں نہیں بھیجتے جناب؟ پڑھائی کم ہوتی ہے, بچوں سے کام زیادہ کرایا جا رہا ہے. قاری صاحب نے ان کے گھر کے سارے کام بچہ کر رہا ہے, پڑھائی نہیں ہو رہی.
بچے کو اتنی شدت سے مارا جا رہا ہے، جو بھی ٹینشن تھی بچے پہ اتار دی. کیا ہوا؟ مذہبی طبقہ بدنام ہوا ان صاحب کی حرکت سے. تو ان وجوہات کی بنا پر لوگ اپنے بچوں کو پھر ماحول بھی تو نہیں بھیجتے مدرسے جو پڑھے لکھے ہیں. تو ہم نے ایسے ایک سوچ ہمیں آئی، اللہ نے ڈالی رسول اللہ کی عطا سے، کہ ایک ایسے مدرسے کی بنیاد رکھی جائے جس کا مدرسے کا سسٹم جو ہو وہ ماڈرن ایجوکیشن ماڈل پر ہو. تو ہم نے اس میں یہ رکھا کہ ایک تو جو منفی چیزیں تھیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان سب کو ہم نے ختم کیا، ان سے پرہیز کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں ہمارے مدرسے میں نہ آئیں. اور پھر جو اسکول سسٹم تھا اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، نگیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو ہم نے اس سے پازیٹیو چیزیں لے لیں، جیسے پیرنٹس ٹیچنگ میٹنگ ہم نے ہر منتھلی رکھی ہوئی اپنے مدرسے میں، منتھلی ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہی مدرسہ جو ہے اس پہ آپ مزید اس طریقے پہ کام ہوتا ہوا دیکھیں گے، ماڈرن طریقے پہ، تاکہ پڑھا لکھا طبقہ بھی اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے. پھر ہم نے اس میں ضروریات دین کورس بھی شامل کرا. یہ نہ ہو اب ہمارے حضرات کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بڑے عہدوں پہ پہنچتے انہیں دین کی خبر نہیں ہوتی، خاتم النبی نہیں پڑھنا نہیں آ رہا، وہ اور کیا دین کو جانیں گے. تو ہم نے یہ رکھا کہ اس مدرسے سے بچے پڑھ کے نکلیں، لیکن جب وہ اعلیٰ عہدوں پر بھی پہنچ جائیں تو انہیں اپنے دین کی مکمل خبر ہو، ضروریات دین کو جانتے ہوں، انہیں ادھر ادھر کورس نہ کرنا پڑے، بلکہ جو ناظرہ پڑھنے آ رہا ہے بچہ یہ بھی ضروریات دین کا مکمل فہم رکھتا ہو، اس کو مسائل پتہ ہوں، عقائد پتہ ہوں جو ضروریات دین سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ 3 چیزیں تھیں. اور ابھی ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے مسجد کی جگہ ہم نے لے لی ہے. انشاءاللہ چند ہی دن میں گلشن ضیاء سیکٹر کے اورنگی ٹاؤن میں تقریباً 1000 گز کے قریب یہ جگہ ہے. تو آپ دیکھیں گے اس میں ہم نے لیڈیز پورشن بھی رکھا ہے، لیڈیز کی تربیت کے لیے. ہماری مساجد میں اب لیڈیز سب جگہ جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے، صحیح ہے، پکنک پہ جا رہی ہے، مسجد نہیں آ رہی. تو جو پابندی تھی فاروق اعظم نے صرف یہی کو دی کہ مسجد ہی نہ آئے، سب جگہ جا رہی ہے خواتین لیکن مسجد نہیں آ سکتی، جگہ ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے اسی تھنکنگ کے تحت کہ خواتین، کیونکہ ایک عورت جب بدلے گی تو پورا خاندان بدل دیتی ہے، نسلیں بدل دیتی ہے. تو اس میں ہم نے باقاعدہ ایک پورشن رکھا ہے لیڈیز کے لیے کہ وہ بھی آئیں، نماز ادا کریں، مسائل سیکھیں، وہاں پہ لیڈیز کی بھی محافل ہوں. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو اور دے دی جائیں گی. مسجد کے حوالے سے کام ہمارا شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا تحریک کا مرکز ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا مسجد کے بعد وہ ہوگا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ. اس کو ہم آرگینائز کر رہے ہیں، اس کی ابھی میں تفصیل نہیں بتا رہا، مناسب نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ مسجد کے بعد آپ دیکھیں گے بھرپور طریقے سے آپ کو اس تحریک کے فورم سے کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے نوجوان نسل کو اور علماء کرام جو ہمارے قائدین ہیں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایک تو آپ کو اپنے دین کی مکمل معلومات ہونا چاہیے، دین کی مکمل معلومات رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ماڈرن ایجوکیشن میں کمال حاصل کریں، اس میں آگے بڑھیں. دین یہ نہیں کہتا کہ آپ جو عصری علوم ہیں ان سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں، صحیح ہے. تو ہمارے حضور والی ساری کا بات فرماتے تھے پہلے دیندار بنو پھر دنیا دار بنو، دنیا دار بھی ضرور بنو. تو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بڑھیں، اور جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، IT شعبہ ہے، اس کو ہمیں ایکٹیو کرنے کی اور اس کو کمال پہ پہنچانے کی ضرورت ہے. تو اس طرف نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اگر امت مسلمہ کا اگر ہم عروج چاہتے ہیں تو یہ ضروری کرنا ہوگا. اور علماء کا بھی یہ کام ہے. ہمارے بعض ایسے ہیں، اور بڑے اکابر علماء کی میں بات نہیں کر رہا، وہ انگلش کا ورڈ سن کے ہی ان کی طبیعت ہو جاتی ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اردو کیا مقدس زبان ہے؟ نہیں ہے نا، عربی ہے مقدس زبان. آپ اردو بول رہے ہو، جب اردو بول سکتے ہو انگلش بھی بول سکتے ہو. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے کے فتوے کی میں بات نہیں کر رہا. تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ماڈرن علوم کی طرف آئیں اور اس قوم کو اس طرف لے کے جائیں، رہبانیت کی طرف اس قوم کو نہ لے کے جائیں، اور حکمت سے نوجوانوں کی جو ہے تربیت کی جائے. اور بس یہی پیغام تھا. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی سوشل میڈیا کے اس فورم سے ہماری اس ٹرانسمیشن کو جوائن کرے ہوئے ہیں تو ان کا بھی یہ پیغام ہے، آئیں ہمارے ساتھ ملیں، بیٹھیں، ہمارے ساتھ میٹنگ کریں اور
جہاں تک آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ضرور کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا اور قربت کا سبب بنائے۔